امت مسلمہ سارے ہندوستان کے اندر اور سارے بر صغیر کے اندر ہماری جو حالت ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. حالت یہ ہے کہ ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہو چکے ہیں. ایجوکیشن فیلڈ میں ہم سب سے زیادہ بیکورڈ قوم بن چکے ہیں. پھر فائنانشلی مالیاتی اعتبار کمانے کے اعتبار سے بھی ہم سب سے کمزور طبقہ ہے پورے ہندوستان کا. یہ کیا حالت ہو چکی ہے؟ اخلاقی اعتبار سے سب سے نیچے ہے, مالیاتی اعتبار سے سب سے نیچے ہے, تنظیم کے اعتبار سے ہم سب سے نیچے ہو چکے ہیں, تعلیم کے اعتبار سے ہم سب سے نیچے ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری مرکز قوت تھی, بیٹے غور سے سننا, میں کام کی بات بتا رہا ہوں, جو ہماری مرکز قوت ہے, جو ہمارے لیے سبب عزت ہے, جو ہماری وجہ عزت ہے, اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے. کس سے تھی ہماری عزت؟ کس سے ہے ہماری قوت؟ کس سے ہے ہماری وحدت؟ کس سے ہے ہماری عظمت؟ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولیے ایک مرتبہ. نالج پارک دی کریٹو اسکول فار کوالٹی اینڈ انوویٹو ایجوکیشن. کریں ایک بہتر کل کی شروعات آج سے. اسکائی سنشائن اسکول اسٹیپ ٹوورڈز بیٹر فیوچر. نوبل پبلک اسکول. یہ ذات مقدسہ اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ میں فرما دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے جو محبت کرے, جو اللہ کو مانتا ہو, جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان کو بتا دو, اے میرے رسول ان کو بتا دو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے محبوب رسول اللہ کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم رسول اللہ کو فالو کرو گے, رسول اللہ کے پیچھے چلو گے, رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرو گے, تو پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے آپ. چلیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتائے کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں, رکھ دیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرط بتا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں راستہ بتا رہا ہے. اگر تم صرف اپنا نام مسلمان رکھ لو اور کچھ عبادتیں کر لو, رمضان آ گئے, روزے رکھ لیے, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لی اور ہو گیا, جمعہ کی نماز پڑھ لی اور ہو گیا, اور چلو شادی ہماری شادی بیاہ رسم و رواج جو ہے ہماری مسلمانوں کے مطابق ہوتی ہے, ہم ہو گئے مسلمان. نہیں, اس سے آپ اللہ کی محبت نہیں جیت سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم تو اللہ سے پیار کرتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے تو تم رسول اللہ کی اتباع کرو, رسول اللہ کی اتباع کرو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے, دیکھو بڑی غور سے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اب یہ خیال آتا ہے کہ چلو بھائی جس کو اللہ کی محبت چاہیے تو وہ رسول اللہ کی اتباع کر لے, آپشنل ہے, چاہیے تو کر لیجئے. نہیں, آپشنل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آگے قل اطیعوا اللہ والرسول. اے نبی ان کو کہہ دو, ان کو بتا دو کہ اللہ اور اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر کوئی قوم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تبارک و تعالی بھی کافروں سے پیار نہیں کرتا ہے. جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار, جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی اس سے پیار نہیں فرماتا, اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا کافرین. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں میں, بارش میں بھیگنا تو بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے نا, مزہ آتا ہے یا نہیں آتا بتائیے؟ تو پھر بھاگ کیوں رہے پانی سے؟ جی اگر حقیقت بتا رہا ہوں, اگر میرے اوپر پانی آئے گا میں تو انجوائے کرتے ہوئے خطاب کروں گا, تو تھوڑا بھیگیے نا. کیا ہوتا ہے, ہمارے استاد محترم کہتے تھے, جامع نظامیہ میں پڑھتے اور فرماتے تھے, بارش کے پانی گرا تو کیا ہوتا, مول کے پھٹ کے آتے, کیا کچھ تو نہیں ہوتا نا, تھوڑا ٹھنڈا ہی پڑ جاتا, بیٹھے سکون سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. بہرحال اب آتے ہیں ہمارے اس فنکشن کی طرف, میں بیان زیادہ نہیں کروں گا. آتے ہیں ہمارے اس فنکشن کی طرف. ہمارے سارے بیٹے بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے, اور یہ جو امتحان کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ شیر سوار بیت المال ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کیا گیا ہے.
ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کیا گیا ہے. یہ ٹرسٹ نے الحمدللہ جتنا ویلفیئر کا کام کیا ہے، جتنا ایجوکیشن کے میدان میں کام کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے. میں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات شیر سوار بیت المال ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے زبردست تالیاں بجا دیجئے. ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اچھے کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اچھے کام میں، برے کام میں کمپٹیشن نہیں کرنا. کوئی گاڑی بھگا رہا ہے روڈ پہ، آپ اس سے جیتنے جا رہے ہیں، جی آپ کمپٹیشن اس سے جیتنے جا رہے ہیں، نہیں یہ مت کریے. آپ کمپٹیشن کریے، نیکیوں کے اندر کریے، صدقہ خیرات میں کریے، تعلیم کے اندر کریے، اخلاق کے اندر کریے. یہ کمپٹیشن آپ کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اس مسئلے کے اندر جو کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ کیا کرے، یہ اللہ کو پسند ہے. اب جب کمپٹیشن کی بات آ گئی ہے، آپ حضرات نے لکھا 2022 میں آپ نے ہمارے سہروردی معین الدین صاحب اور سجادے صاحب اور ان کے کیا کہتے ہیں محبین اور وابستگان نے یہاں پر ایگزام کنڈکٹ کیا ہے. ماشاءاللہ سرزمین بسوا کلیان پر 400 لڑکے لڑکیوں نے یہ ایگزام لکھا ہے. زبردست کام کیا ہے. چلیے وہ پچھلے سال 2022 کے لیے آپ تالیاں بجائیے. چلیے ہو گیا، یہ تو آپ نے تالیاں بجائی. لیکن 2023 میں ویری نیکسٹ ایئر اورنگ آباد میں سید محبوب میاں کی قیادت میں محبان اہل بیت فاؤنڈیشن نے اسی کتاب کا پروگرام کنڈکٹ کیا ہے اور آپ نے 400 بچوں کو امتحان میں بٹھایا ہے. محبوب میاں نے 800 بچوں کو امتحان میں بٹھایا ہے. تو ان کے لیے اور زوردار تالیاں ہو جائے. یہ آپ کے خود کے لیے جو تالیاں بجائے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد قابل مبارکباد ہے کہ سن 2024 آیا. اس سال کے اندر آپ نے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے تھکا نہیں، آپ نے سستی نہیں کیا. پچھلے سال آپ کا نمبر 400 تھا، اس مرتبہ آپ کا نمبر 600 ہو گیا. الحمدللہ تالیاں بجائیے. مگر پھر محبوب میاں آ گئے، اورنگ آبادی پھر آ گئے، اورنگ آبادی پنجتنیوں کا گروپ پھر سامنے آ گیا اور الحمدللہ وہ پچھلے سال 800 پر تھے، اس سال انہوں نے 1000 تک پہنچ گیا ہے. زوردار ہونا چاہیے تعلیم. اب یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ منافسہ ہے، یہ کمپٹیشن، اچھائی میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. آپ بتائیے کیا بسوا کلیان والوں، کیا یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کیا مسلمان تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے؟ ارے یہاں پر مسلمان لاکھوں میں ہیں جی. تو کسی حساب سے ہم اورنگ آباد، حیدرآباد، الہ آباد یا کسی آباد سے کیا ہم پیچھے رہیں گے؟ جی باغ سوار بیت المال والے، شیر سوار بیت المال اور درگاہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے سجادے صاحب، ان حضرات کی محنتیں تو آگے بھی چلتے رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم مقابلہ کریں گے اور اپنی تعداد کو انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ چاہتا ہوں، یہ معین الدین صاحب ہے، یہ مسرور نظامی ہے، یہ جاوید ہے اور یہ سب ساتھی ہے، یہ تو محنت کریں گے مگر مجھے وعدہ آپ سے چاہیے، مجھے وعدہ آپ سے چاہیے. آپ لوگ بتائیے کیا آپ نیکسٹ ایئر بھی شریک ہو کر کیا بسوا کلیان کو بھی 1000 کینڈیڈیٹ تک پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ آپ سب شریک ہوں گے. بتائیے نیکسٹ ایئر ایگزام میں کون کون شریک ہونے والا ہے؟ مگر میں تو آپ سے شرکت مانگ ہی نہیں رہا ہوں، میں آپ سے شرکت نہیں مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ تو شریک ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے. شیر سوار ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ بھی ان کے ہاتھ پاؤں بن جائیے. آپ صرف شریک نہ ہو بلکہ شریک ہوتے ہوئے اور لوگ کو شریک کرائیے. ایسا شریک کرائیے کہ مجھے مسرور نظامی کا فون آئے یا جاوید کا فون آئے کہ حبیب صاحب انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہم 1000 سے زیادہ کینڈیڈیٹ یہاں پر ایگزام میں بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلو بسوا کلیان والوں بتاؤ کیا وعدہ کر رہے ہیں 1000 تک پہنچیں گے؟ 1000 تک جینٹس سے بھی چاہیے. ہم ہر مرتبہ ہار رہے ہیں، ایسا کیسا ہو رہا ہے لیڈیز سے؟ بتائیے جینٹس آپ لوگ بھی کیا نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے اور ایگزام میں شامل کرائیں گے؟
انشاءاللہ تعالی. اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. میں پھر بتا رہا ہوں, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ نیک کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے, محبت کے ساتھ. یہ کمپٹیشن میں دشمنی نہیں ہوتا ہے, اسے ہیلدی کمپٹیشن کہتے ہیں, اور یہ ہیلدی کمپٹیشن سے اللہ پیار کرتا ہے. اور مجھے بہت یقین ہے یہ نوجوان بیٹے بیٹیوں سے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر یہ تعداد 1000 تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. ایک نصیحت کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. میرے بچوں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں, بہت مشکل. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے, یہ جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, ان سے پوچھئے کہ آج ہم کتنے نازک موڑ پر آ گئے ہیں. مسلمانوں کو کس حالت میں آ گئے ہیں, اس کی وجہ ہے ہم تعلیم میں پیچھے, ہم اخلاق میں پیچھے, ہم فائنانس میں پیچھے, ہم ہر چیز میں پیچھے ہو چکے ہیں. ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے, ان اللہ قل ان ربی الذی قل ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بالحق وهو يتولى الصالحین. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو تو اللہ تمہاری ذمہ داری لے گا, تم کو پھر سے باعظمت قوم بنا دے گا. اللہ تعالیٰ تم کو باعظمت قوم بنائے گا, لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ تم باصلاحیت بنو, تم باصلاحیت بنو. ایک مثال سامنے ہے, سید محمود بیاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بارگاہ حضرت نظام الدین اورنگبادی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک زبردست وکیل ہے. آپ لا کے ایک ماہر آدمی ہے, اور لا کے ماہر ہونے کی وجہ سے آج سبوں ہزاروں انسانوں کے آپ مددگار بنے ہوئے ہیں, مددگار بنے ہوئے. ایک باصلاحیت انسان, ایک مضبوط انسان جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, کیا کہتے ہیں, مالیات کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, جس میدان میں آپ مضبوط ہوں گے اس میدان میں آپ دوسرے انسانوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب فرما رہے تھے, عبدالحمید اکبر صاحب, کہ اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے, انسان بننا تو یہ ہے کہ دوسروں کے کام آؤ. خیر الناس من ينفع الناس. ارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. اگر آپ مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے, مالی اعتبار سے باصلاحیت بنو, تجارت میں باصلاحیت بنو, کیمسٹری میں باصلاحیت بنو, فزکس میں بنو, سائنس میں بنو, ٹیکنالوجی میں بنو, جی آپ تفسیر میں بنو, حدیث میں بنو, لا میں بنو, آپ زندگی کے دنیا کے آپ جو پروفیشن چننا چاہتے ہیں چن لو, اس کے اندر باصلاحیت بن جاؤ. ارے ہمارے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, انجینئر معین الدین سہروردی صاحب چشتی نظامی آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک انجینئر ہے. انجینئر تو ہزاروں ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ در و دیوار کی عظیم شان انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی کیسی زبردست انجینئرنگ کر رہے ہیں. کون کر سکتا ہے یہ جس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور جتنے لوگ ہمارے درمیان باصلاحیت بنیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارا تم کو باعزت قوم بنا دے گا. میرے بچوں, میرے بیٹوں اور بیٹیوں, آج یہاں سے جاتے وقت آپ کے اندر کوشچن رہنا چاہیے. یہ انعامات تو دیں گے, ویلفیئر ٹرسٹ والے دیں گے, درگاہ شریف سے آپ کو انعامات ملیں گے, آپ کو انعام بہت بہت مبارک ہو کہ بڑی بارگاہ سے آپ کو انعام مل رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات ہے کہ انعام کسی کو ملے گا, کسی کو نہیں ملے گا. لیکن یہ نصیحت ضرور لے کے جانا کہ جاتے وقت ہمارے من میں ایک سوال ہو کہ میں کون ہوں. کیا میں ٹیچر ہوں, کیا میں ڈاکٹر ہوں, کیا میں انجینئر ہوں, کیا میں لائر ہوں, کیا میں تاجر ہوں, کیا میں سائیکائٹرسٹ ہوں, میں کون ہوں؟ آپ ڈیسائیڈ کرے, اور جو ڈیسائیڈ کر لو, یاد رکھو یہ سب دین کا کام ہے, سب دین کا کام ہے. جو میدان ڈیسائیڈ کر لو اس میدان میں پھر کچے پکے نہیں, اس میدان میں آگے بڑھو اور سکے بٹھا دو, اور اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ خود اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ, اور سب وہ ہزاروں کو بھی آپ ساتھ میں مدد کر کر کھڑا کر دو. یہ ارادہ کر کے نکلو, یہ ارادہ کر کے نکلو. اور یہ آخری بات, شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی یہ دامت برکاتہم کی یہ جو کتاب الاربعین فی فضائل النبی الامین ہے, یہ کتاب بھی ہے بیٹے ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنتیں کی ہے. اتنے بیٹے بیٹیوں نے اس کتاب پر تیاری کی ہے, ایگزام لکھا ہے, مگر بیٹے یہ صرف ایگزام کے لیے نہیں لکھا گیا ہے. اس میں ٹارگٹ کسی کو ایوارڈ دینا یا جلسہ کرنا نہیں تھا. اس میں ٹارگٹ تھا آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق
اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقیدے کا جو نسبت ہے، عقیدے کی جو نسبت ہے اس کو مضبوط کر دیا جائے۔ بیٹے یہ کتاب تعویذ ہے، پھر سنیے غور سے الفاظ، یہ کتاب تعویذ ہے۔ جو بچہ یہ کتاب کو ازبر کر لے گا، یاد کر لے گا، سمجھ لے گا، زمین و آسمان کے بد عقیدہ بھی اگر محنت کر لیں گے پھر کبھی آپ کو رسول اللہ سے توڑ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو صرف آپ ایگزام کے حد تک محدود مت رکھیے، یہ ارادہ کر لیجئے تھوڑی سی ہمت کرے تو پوری زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت، اگر میرے خیال سے تو کئی بیٹے بیٹیاں تو یاد بھی کر لیے ہوں گے، لیکن اس کے معنی کو یاد کرے، بہت بڑی نہیں ہے، 105 حدیث ہے، 2 مہینے آپ محنت کریں گے تو ساری کتاب ازبر ہو جائے گی، اس سے کم ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی بھر آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے گا اور آپ کے تعلق بالرسول کو مضبوط رکھے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔